बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की अमेरिका से मदद मांगने की एक ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो जो लीक हुई है इसमें एक जानिब इमरान खान मुखातिब हैं अमरीकी कांग्रेस वुमन से, तो वहीं दूसरी जानिब वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे ये तासुर आ रहा है कि इमरान खान इस सारी की सारी सूरत हाल में अमरीका से मदद मांग रहे हैं, अमरीका से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये ऑडियो आते ही वापस किसके गले पड़ चुकी है और किस तरह से ऑडियो लीक करने वाले इस वक्त एक और ऑडियो लीक करके फंस चुके हैं, इस पर भी बात करते हैं। जबकि नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है उसने ताकतवर हलकों के खिलाफ एक नया महाज खोल लिया है और यूं लग रहा है कि इस वक्त जाती उमरा से लेकर लंदन एवन फील्ड तक सफ़े मातम बिछी हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की जो एक ऑडियो लीक हुई है, और अभी वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं रिसेंटली, स्पेशली जुडिशरी को लेकर, स्पेशली जो पाकिस्तान की अदलिया को लेकर, चीफ जस्टिस की साथ से लेकर ये सारी, हुकूमत ने इसके ऊपर एक कमीशन बनाया है, जुडिशल कमीशन, और इस जुडिशल कमीशन की सरबराही दी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। और बाकी दो मेंबरान कौन है? एक हैं जी आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनके ऊपर खान साहब अदम एतमाद भी एक तरह से कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। यानी इसमें इमरान खान साहब का वैसे अब 2017 का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है जिसके तहत हुकूमत ने ये कमीशन बनाया है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक बड़ा तफसीली रद्द अमल भी दिया। ये रद्द अमल सुनना ज़रूरी है, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए भी, तारीख में भी ये लिखा जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर 2017 के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से तरतीब दिए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक सोचा समझा नुक्स और एक खला मौजूद है। यानी इसमें जानबूझकर एक खला छोड़ा गया है या जानबूझकर ये छोड़ा गया, खान साहब के अल्फाज हैं। ये TORs इस पहलू का हरगिज़ इहाता नहीं करते कि वज़ीर आज़म के दफ्तर और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की गैर कानूनी और गैर आइनी निगरानी के पीछे कौन है। यानी हुकूमत ने इसमें, खान साहब हमेशा कहते थे कि आप तहकीकात करें और ये TORs बनाएं, यानी वो आप कमीशन का एक दायरा इख्तियार बनाते हैं ना, आप उसे बताते हैं कि तुमने किस चीज़ पर तहकीक करनी है। खान साहब ने कहा कि इन्होंने ये चीज़ें डेलिबरेटली बीच में डाली ही नहीं कि वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियोज़ और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की ऑडियोज़ जो है वो कौन गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से रिकॉर्ड करता है, फिर उन्हें लीक करता है। कमीशन को इस तहकीक का इख्तियार दिया जाए और अवाम और आला हुकूमती शख्सियात की टेलीफोन पर की जाने वाली गुफ्तगू की टेपिंग और रिकॉर्डिंग में कौन से ताकतवर और नामालूम अनासिर मुलव्वस हैं। ये आइन के आर्टिकल 14 के तहत प्राइवेसी के हक के संगीन खिलाफ जाती है। ये चीज़ फ़ोन टैपिंग के ज़रिए अवाम और आला शख्सियात की निगरानी और उनके माबैन किए जाने वाली बातचीत तक गैर कानूनी रसाई हासिल करने वालों का ही मुहासबा ना किया जाए, बल्कि इस डाटा को काट छांट कर और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर जारी करने वालों से भी बाज़ पुरस की जाए। यानी एक तो हो गया जी वो जो इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, दूसरा वो है जो इन्हें फिर टैप कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद एक और कल्प्रिट भी तो है ना इसमें, वो कौन है? जो इन ऑडियोज को पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करता है। फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इन ऑडियोज को अपनी मर्जी से काट छांट करके सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लीक करते हैं। इमरान खान साहब ने मजीद लिखा कि कानून की हुक्मरानी के साए में पनपने वाली जमहूरियतों में रियासत की जानिब से शहरियों की ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं में अपनी मर्जी से मुदाखलत की हौसला शिकनी की जाती है। जब भी रियासत यूँ गैर कानूनी तौर पर फ़र्द पर पहरे बिठाती या उसकी निगरानी करती है तो आर्टिकल 14 के तहत उसे मुयस्सर प्राइवेसी और शख्सी वक़ार के हक़ पर जद पड़ती है। हाल ही में खुफिया तौर पर जारी की जाने वाली बाज़ कॉल्स ऐसी थीं जो वज़ीर आज़म के दफ्तर की महफूज टेलीफोन लाइन पर की जाने वाली गुफ्तगू के जुमरे में आती थीं। इसके बावजूद इन्हें गैर कानूनी तौर पर टेप और काट छांट और रद्दो बदल करके जारी किया गया। इस टेपिंग में कार फरमाई ये दीदा दिलेर अनासिर बज़ाहिर वज़ीर आज़म की दस्तरस से बाहर दिखाई देते हैं और यूँ महसूस होता है कि उन्हें इनका इल्म तक नहीं। ये किरदार हैं कौन जो कानून से बालातर हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म के भी मातहत नहीं और पूरी ढिटाई से शहरियों और आला शख्सियत
شخصیات کی خلاف قانون نگرانی کرتے ہیں۔ کمیشن کی جانب سے ان عناصر کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ خان صاحب نے اس کمیشن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، خان صاحب نے اس کمیشن کے اوپر کوئی بات نہیں کی، خان صاحب نے وہ والی حرکت کی نہیں کہ یہ بھی تو ایک 3 رکنی کمیشن ایسا بنایا گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جیسے حکمران ٹولہ کہتا ہے۔ خان صاحب نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ خان صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے جی، معزز جج ہیں، بہترین کام کریں گے، امید ہے اچھا کام کریں گے، ہمیں اچھے کی امید ہے ان سے، لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ تحقیق کریں، لیکن انہیں ٹی او آرز تو وہ دیے جائیں نا۔ یہ ضرور بالکل جو سپریم کورٹ کا جج مس کنڈکٹ کا اس میں مرتکب ہوتا ہے اس کے اوپر کارروائی کریں بھائی، ہم کہتے ہیں کریں ان آڈیوز کے ذریعے، لیکن آپ جڑ کو بھی پکڑیں۔ اگر ایک غیر قانونی کام کے ذریعے غیر قانونی کام ایکسپوز ہو رہا ہے تو وہ دونوں غیر قانونی کام رکنے چاہیے، ایک کو آپ اس طرح سے ڈیفینڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک زوم میٹنگ ہوئی ہے یو ایس کانگریس ویمن کے ساتھ، اور اس سب کے اندر یہ نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے امریکی کانگریس کی رکن سے گفتگو کی، ان سے درخواست کی کہ امریکہ سے ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور یہ گفتگو لیک ہو گئی۔ آلدو معاملہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ گفتگو لیک ہوئی ہی نہیں ہے، یہ ایک زوم میٹنگ تھی۔ یہ آڈیو پہلے آپ سنیں، پھر یہ آڈیو کیسے ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور یہ آڈیو ان کے گلے پڑتے ہی کیسے نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت طاقتوروں کے مد مقابل بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے طاقتوروں کو بھی ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ایک بڑا واضح اور دو ٹوک میسج دیا گیا ہے لنڈن ایون فیلڈ کی طرف سے۔ آپ وہ بھی سنیں، بلکہ پہلے آپ خان صاحب کی یہ آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. اور ادان بہت شکریہ آپ کا. Thank you, Salman. Thank you. زبردست ہو گیا نا پاپا؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے خان صاحب کی یہ گفتگو سنی، اور یہ گفتگو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زوم میٹنگ خود پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہے، اور یہ کوئی لیک یا اس طرح کی چیز نہیں ہوئی اس کے حوالے سے۔ اور امریکی کانگریس کی خاتون رکن سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ 99% پاکستانی اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا سارا ملبہ جو ہے وہ سارے کا سارا، اس کا جو مین کردار ہے وہ سابق آرمی چیف تھا، اور پاکستان اپنی تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ مجھے گولیاں ماری گئیں اور تاریخ کا بدترین ریاستی جبر ہم پر ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر جانب سے ہمارے لیے آواز بلند کی جائے۔ آپ اگر امریکہ سے بھی اگر آپ یعنی ایک کانگریس وومن جو ہے وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتی ہے تو ہمارے لیے اس کے اثرات بہت اچھے ہوں گے پاکستان کے لیے۔ یہ صرف یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جس کا یہ جو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، البتہ یہ پکڑے خود ضرور گئے ہیں۔ ناصر بٹ ہے،
اس کے علاوہ ذیشان ملک ہے ان کا عمار مسعود ایک صحافی ہے، پھر اور ان کے لوگ ہیں، سب کے سب نے ایک ساتھ ایک ہی کیپشن جو ہے اس کے انہوں نے اسی کیپشن کے ساتھ بیسکلی یہ جو کلپ ہے یہ شیئر کیا. تو آپ ادھر سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کیا، اس سے جو نیریٹو ہے وہ کیا بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. البتہ ناظرین کرام اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بہت سے پارٹی ارکان، جن میں شہباز گل کو بھی یہ کہا گیا ہے، دیگر جو ذرا ووکل ہیں جو اچھا بول سکتے ہیں، کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پر جائیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر ہمیں ریپرزینٹ کریں، آپ دنیا بھر میں یہ بات، ہمارا موقف جو ہے کہ ہم پاکستان میں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں قانون کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے جس طرح زمان پارک میں انہوں نے دہشت گرد پیش کر دینے تھے، خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا بلا لیا. اب آپ اسے کہیں کہ یہ جی خان نے مداخلت کر دی ہے، خان تو انٹرنیشنل، بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنا موقف، آپ نے نیشنل میڈیا کرٹیل کر دیا تو خان نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ کے آپ کا منصوبہ ناکام بنا دیا. تو یہ بیسیکلی اسی طرز کے اوپر یہ ایک چیز ہے جسے یہ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر رہے ہیں. البتہ انہیں خود لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس سے. اور اب عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس میں بندے پکڑے نا پہلے کہ یہ کون توڑ مروڑ کے، اور یہ جو سارے صحافیوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ہی کیپشن کے ساتھ پوسٹ کیا، ان سے پوچھیں انہیں بھیجی کس نے ہے، یہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کون اس ملک کے اندر ٹیپنگ کرتا ہے. اچھا وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ طاقتوروں کی جانب سے ایک بات سامنے آئی، دعویٰ سامنے آیا کہ طاقتوروں نے عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانے کی ایک آفر کی ہے. اب یہاں پر نواز شریف صاحب کے خاص جو کہ اس طرح اٹیکس کرنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے جاوید لطیف صاحب، انہوں نے عمران خان کے لیے بیرون ملک سے سہولت کاری کیے جانے کا الزام عائد کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہلکی آنچ پر آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیج دیں. انہوں نے واضح کیا کہ کوئی انہیں باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے. اور انہوں نے کہا کہ تناور درخت کو نہیں کاٹیں گے، اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادیں کھوکھلا کر دیں گی. اگر مذہبی ٹچ یا عالمی سازشوں کا اعلی کار بننے والوں کو نظر انداز کر دیں گے تو 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث کردار بے نقاب اس لیے نہیں ہو رہے کہ کہیں 2017 والے لوگ بے نقاب نہ ہو جائیں. بڑی انہوں نے باتیں کی سہولت کاری کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں میں لوگ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آج پوشیدہ نہیں ہے. یعنی ریاستی اداروں میں وہ کون ہیں جو عمران خان کی ابھی بھی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ یہ طاقتور ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ پہ تو یہ کھل کے بات کر دیتے ہیں، اس پہ تو یہ نام لینے سے بھی نہیں کتراتے. تو ان کا اشارہ پھر جس کی جانب ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا. اور یہاں پر اب ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بھگانے کی سازش پوری طاقت سے زور میں ہے، اور عمران خان اگر بھاگ گیا تو یہ سارے ملک کو رلائے گا، یہ ہم سب کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور انہیں بھی رلائے گا جو عمران خان کو بھگانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. کوئی قومی راز محفوظ نہیں رہے گا، اور یہ ان کا بھی نام لے گا کہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں یہ سب سے انتقام لے گا. اور اس وقت لنڈن جو ہے وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو ایک عجیب سی صف ماتم انہوں نے بچھائی ہوئی ہے وہاں پہ، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کس طرح کی صورتحال یہ بنے. لیکن عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کے معاملے پر اگر یہ تھیوری بھی آئی ہے تو یہ کھل کر اب طاقتور حلقے، آلدو خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، خان تو باہر نہیں جا رہا، خان نے تو منع کر دیا، خان تو کہتا ہے میرا نام ECL میں ڈالو میں باہر ہی نہ جا سکوں. اور یہ بڑا اچھا موقع بھی ہے، عمران خان بھی آفر کر چکے، طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی اب یہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. یہ نا ویسے ان کی بہترین اسٹریٹجی ہے، جہاں پہ انہیں لگے نا کہ طاقتور حلقے تھوڑا سا سجے کھبے ہو رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اس سے، یہ انہیں پورے واشگاف الفاظ میں ٹریلر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وتیرہ ہے، ضرورت ہو تو پاؤں بھی پکڑتے ہیں لیکن یہ گلا بھی پکڑتے ہیں. اور اب انہوں نے اسٹریٹجی یہ رکھ لی ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے 3-4 بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے آ کے طاقتوروں پر، سہولت کاروں پر، اور موجودہ اداروں کے اندر بھی موجود کچھ سہولت کار ہیں، اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر کے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر نہیں جانے دینا، اور یہ سب آپ کی اپنی حکومت ہے، ڈالو ECL میں خان کا نام، مسئلہ ہی حل کرو. وہ بھی ہمت نہیں پڑتی ان میں. مطلب یہ ان کا اس وقت مقام اور مرتبہ ہو چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.